السلام علیکم۔ ایسا خرچ جو کہ ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے کیا جائے یا مخلوق خدا کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کیا جائے، یہ ضروری خرچ ہے۔ اسے اسراف یا فضول خرچی نہیں کہتے۔ انسانی زندگی میں ضروریات زندگی کے علاوہ دوسری قسم کا خرچ بھی داخل ہو گیا ہے جس کو اسراف کا نام دیا گیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسراف کس خرچ کو کہتے ہیں؟ اس سوال کا سیدھا جواب یہ ہے کہ جو خرچ بھی نمود و نمائش، نفس کی تسکین، ذوق و شوق کی تکمیل یا سماج میں خود کو بڑا ثابت کرنے کے لیے کیا جائے، وہ اسراف اور فضول خرچی کی تعریف میں آتا ہے۔ فی زمانہ یوں تو ہر شخص اس برائی میں مبتلا ہے، لیکن وہ ملت جو احکام شریعت اور نظام زندگی رکھتی ہے وہ بھی اس کبھی برائی کا شکار نظر آتی ہے۔ آج کل فضول خرچی اور اسراف کے معاملے میں مسابقت ہونے لگی ہے۔ غریب، امیر، شہری، دیہاتی، جاہل، عالم اور عورت، مرد سب اس برائی کو اپنائے ہوئے ہیں۔ اگر وہ بھی اسراف کی راہ پر چل پڑیں تو اس سے زیادہ بدنصیبی اور کیا ہو سکتی ہے۔ اخبارات میں برابر تقاریب اور سرگرمیوں کی تفصیلات آتی رہتی ہیں جن سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ملت اسلامیہ کے افراد اپنی دولت کو کس طرح بے دریغ خرچ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ شادی بیاہ اور چھوٹی موٹی تقریبات پر دولت کو پانی کی طرح بہانا قابل فخر بن گیا ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں بھی اسراف و فضول خرچی عام نظر آتی ہے۔ گھروں کی سجاوٹ، لباس کے اہتمام، سواریوں کی خریداری اور دوسری ضروریات زندگی کی تکمیل میں ہر شخص تفاخر و تکاثر کی راہ پر گامزن نظر آتا ہے۔ دینی اور فلاحی اداروں کی سرگرمیوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ وہ بھی کسی سے کم نہیں ہیں۔ ان کی آمدنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات پر مشتمل ہوتی ہے، لیکن دفاتر کی تزئین و آرائش، قیام و طعام، سفر و حضر اور سواریوں کے اہتمام میں یہاں بھی اسراف اور فضول خرچی نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ اسی طرح مختلف اجتماعات، سیمینار، کانفرنس، گیٹ ٹوگیدر جیسی سرگرمیوں کا جائزہ لیں تو پتہ چلے گا کہ یہ ادارے بھی اب عالیشان ہوٹلوں اور بڑے بڑے شادی خانوں میں ان کا اہتمام کرنے کو قابل فخر سمجھنے لگے ہیں۔ انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی، ہر جگہ مال و دولت کو اپنی پسند اور خواہش و تمنا کے مطابق خرچ کیا جانے لگا ہے اور معاشرہ شتر بمہار کی طرح دولت لٹانے میں مصروف ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی کو دولت سے نوازا ہے تو اسے استعمال کرنے میں اور خاص کر اپنی خوشیوں کو دوبالا کرنے اور اپنے ارمان و آرزوؤں کی تکمیل کرنے میں اور عیش و آرام کے لیے صرف کرنے میں کیا حرج ہے۔ یقیناً مال و دولت اللہ کی نعمت ہے جس کے حاصل ہونے پر ہر شخص کو شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دولت عطا کر کے کسی فرد کو یہ کامل اختیار نہیں دے دیا کہ وہ جسے چاہے اسے خرچ کرے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ سوائے ناجائز اور حرام کاموں کے دیگر امور پر دولت کو جیسے چاہے خرچ کیا جا سکتا ہے۔ یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ اسلام نے دولت کی آمد اور خرچ دونوں پر بند باندھا ہے۔ نہ حصول دولت میں حرص و ہوس کی اجازت دی ہے اور نہ خرچ میں بے اعتدالی کی اجازت دی ہے، بلکہ یہ بات بھی بتا دی ہے کہ قیامت کے دن دولت کی آمد و خرچ کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ چنانچہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا ہے کہ قیامت کے دن کسی بنی آدم کے قدم اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک کہ اس سے 5 سوال نہ کیے جائیں۔ پہلا سوال، عمر کیسے گزری؟ دوسرا سوال، جوانی کیسے گزری؟ تیسرا سوال، مال کہاں سے کمایا؟ چوتھا سوال، مال کہاں خرچ کیا؟ پانچواں سوال، جو کچھ علم حاصل کیا تھا اس پر کہاں تک عمل کیا؟ اسلام نے مہمان کی خاطر مدارس سے منع نہیں کیا ہے بلکہ مہمان کی توقیر و عزت کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ خدا اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں انہیں اپنے مہمانوں کی خاطر تواضع کرنی چاہیے۔ مسلم و بخاری۔ اسی طرح سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بات ملتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کو اپنے دسترخوان پر کھانا کھلاتے تو بار بار فرماتے، اور کھائیے اور کھائیے۔ اسی طرح قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، بنی آدم، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا گیا، فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آیت مبارکہ کے پس منظر میں ہم اپنی تقریبات کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ مہمانوں کی تکریم کے نام پر انواع اقسام کے پکوان کو ضروری کر لیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں شادی خانوں کے سجاوٹ اور روشنی کے نام پر لاکھوں روپے خرچ کر دیا جاتا ہے۔
اب تو صورتحال یہ ہے کہ شادی بیاہ کے پکوانوں، شادی کھانوں کی سجاوٹ، ویڈیو اور فوٹوگرافی، زرق برق لباس، دلہن کے زیورات اور دیگر چیزوں پر مبالغہ آرائی ہونے لگی ہے۔ دعوت ناموں کی چھپائی پر ہی ہزاروں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو رنگ برنگ کے کھانے کھائیں گے، انواع اقسام کے مشروبات استعمال کریں گے اور منہ پھاڑ پھاڑ کر باتیں کریں گے۔ یہی لوگ میری امت کے بدترین افراد ہوں گے۔ طبرانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باخدا مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ دنیا تم پر اپنا جال پھیلائے گی، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر اس نے پھیلایا تھا، تو تم بھی دنیا طلبی میں مقابلہ کرنے لگو گے جس طرح انہوں نے مقابلہ کرنا شروع کر دیا تھا، پس وہ تمہیں ہلاک کر دے گی جس طرح تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا تھا۔ بخاری شریف۔ وہ شادیوں کے موقع پر ایک سے بڑھ کر ایک اعلیٰ لباس اور زیور ہے۔ ہر شخص اس بات کے لیے کوشاں ہے کہ وہ مشہور زمانہ یا زمانے کا چلتا ہوا جدید فیشن کا حامل لباس زیب تن کرے۔ اسی طرح خواتین بھی لباس کو نت نئے انداز اور فلموں یا سیریلوں کے اداکاروں کے لباس کو اپنانے میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے میں مصروف ہیں۔ افسوس تو یہ ہے کہ جدید لباس کے چکر میں خواتین اتنی بے لگام ہو گئی ہیں کہ انہیں جسم کی نمائشی اور یعنی کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ زیورات خریدنا، موقع بہ موقع زیورات کو تبدیل کرنا یا انہیں جدید فیشن بنانا اور ہر تقریب کے موقع پر نئے زیور کا استعمال کرنا خواتین کی ایک عادت سی ہو گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے مرد و خواتین کے لیے واضح طور پر تنبیہ فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس نے دنیا میں شہرت کا لباس زیب تن کیا، اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن ذلت کا لباس پہنائے گا اور اس میں آگ بھڑکائے گا۔ ابن ماجہ۔ اسی طرح خواتین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر تنبیہ فرمائی، سونے سے منڈی ہوئی اور زرد رنگ میں رنگی ہوئی عورتوں کے لیے تباہی ہے۔ ابن حبان۔ وہ افراد جو فلمی اداکاروں کی تقلید میں لباس بناتے ہیں یا اس طرح کا لباس زیب تن کرتے ہیں، اور وہ عورتیں جو سراپا سونے کی زیورات میں نظر آنا چاہتی ہیں، ان کے لیے ان احادیث میں کافی سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں جو کچھ نعمتیں عطا کی ہیں، خاص طور پر جو کچھ دولت عطا کی ہے، اس پر ہر انسان کو قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کرنی ہے۔ چنانچہ سورہ تکاثر میں ارشاد ہے، تم سے ضرور ان نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ ظاہر ہے جو شخص اللہ کی نعمتیں پا کر اللہ کی مرضی اور منشاء کے مطابق زندگی گزارے گا، وہ اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو سکے گا، اور جو شخص اللہ کی نعمتوں کو تفاخر، نام و نمود اور شہرت اور عزت کے طلب میں لگائے گا، اسے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مال و دولت عطا فرما کر اللہ تعالیٰ نے نہ صرف دولت مندوں پر زکوٰۃ فرض فرمائی ہے بلکہ محتاجوں، ضرورت مندوں، مسکینوں، مسافروں کے علاوہ فی سبیل اللہ خرچ کرنے کا بھی بار بار حکم دیا ہے۔ مال و دولت حاصل کر کے آزاد ہو جانا، کیف و سرور کی محفلیں آراستہ کرنا، پارٹیز اور کلب پر دولت خرچ کرنا، عالیشان بنگلوں اور فارم ہاؤسز میں عیش و کوشی کا سامان فراہم کرنا اور تفریح تباہ کے لیے دولت کا لٹانا کسی بھی صورت میں اہل ایمان کے لیے جائز نہیں ہو سکتا۔ دولت عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر چند ذمہ داریاں بھی ڈالی ہیں۔ اگر اہل دولت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح احکام کے باوجود اسراف اور فضول خرچی میں اپنی دولت صرف کریں اور انفاق فی سبیل اللہ سے کترائیں گے تو قیامت کے دن وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اپنی خوشی، بچوں کی خواہش، بیوی کی آرزو، ماں باپ کی تمنا کے نام پر بے مصروف اور فضول امور میں دولت لٹانا احکام الہی سے کھلی بغاوت ہے۔ ایسے افراد شیطان کے راستے کے راہی ہیں، بلکہ وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ شیطان پر جس طرح کا اللہ غضب ڈالے گا، اسی طرح وہ بھی غضب الہی کے مستحق بن سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے اپنے بندوں کو بے شمار ظاہری و باطنی نعمتوں سے نواز کر اس کی قدردانی اور صحیح استعمال کا مطالبہ کیا ہے، اور نعمتوں کی قدر کرنے پر نہ صرف یہ کہ نعمتوں کی بقا بلکہ اس میں اضافہ اور ترقی کا وعدہ فرمایا ہے، اور ناقدری کرنے پر سخت عذاب اور سزا کی دھمکی دی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر تم نے واقعی شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو یقین جانو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ سورہ ابراہیم۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو بے شمار ظاہری و باطنی نعمتوں سے نواز کر اس کی قدردانی اور صحیح استعمال کا مطالبہ کیا ہے، اور نعمتوں کی قدر کرنے پر نہ صرف یہ کہ نعمتوں کی بقا بلکہ اس میں اضافہ اور ترقی کا وعدہ فرمایا ہے، اور ناقدری کرنے پر سخت عذاب و سزا کی دھمکی دی ہے۔
چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر تم نے واقعی شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو یقین جانو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ سورہ ابراہیم۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت مال ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بعض جگہ لفظ خیر سے تعبیر فرمایا ہے۔ یہ مال اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے کہ اگر انسان اس کا صحیح استعمال کرے اور مصارف خیر یعنی نیکی کے کاموں میں خرچ کرے تو یہی مال اس کے لیے ترقی اور عند اللہ محبوبیت کا بڑا ذریعہ ہے، اور غلط استعمال کرے تو یہی مال دنیا اور آخرت میں ہلاکت اور بربادی کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مال کے غلط استعمال پر تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، اور اپنے مال کو بے ہودہ کاموں میں نہ اڑاؤ، یقین جانو کہ جو لوگ بے ہودہ کاموں میں مال اڑاتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل۔ قرآن پاک میں مومنین کاملین کی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ اسراف سے بچتے ہوئے خرچ میں اعتدال و میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے، اور جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں، بلکہ ان کا طریقہ اس افراط و تفریط کے درمیان اعتدال کا طریقہ ہے۔ سورہ فرقان۔ حالانکہ شریعت مطہرہ نے ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر سادگی اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے۔ خود حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت زندگی کفایت شعاری اور سادگی سے عبارت تھی۔ آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا بستر، آپ کا کپڑا، آپ کی سواری، آپ کا گھر، ہر چیز میں کفایت شعاری اور سادگی ملوث تھی۔ نیز اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حقیقت میں وہ شخص کامیاب ہے جس نے مذہب اسلام کو اختیار کیا اور اس کو بقدر ضرورت روزی مل گئی، اور اللہ تعالیٰ نے جتنی روزی دی اسی پر اس نے قناعت کیا۔ مسلم 333ویں حدیث۔ اس حدیث سے ہمیں سبق ملا کہ ہمیں اپنی طبیعت کو قناعت پسند بنانا چاہیے، اور قناعت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر دل سے راضی رہیں اور مزید اس کے لیے اتنے فکر مند نہ ہو جائیں کہ فرائض و واجبات کو چھوڑنے لگیں، حلال و حرام کی قید سے آزاد ہو جائیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قناعت پسند طبیعت بنے گی کیسے؟ تو شریعت نے اس کو حاصل کرنے کا بڑا عمدہ طریقہ بتایا ہے کہ دنیا کے اعتبار سے ہم اپنے سے کم حیثیت لوگوں کی جانب دیکھیں اور دین کے اعتبار سے اپنے سے زیادہ حیثیت والوں کی جانب دیکھیں۔ یقیناً قناعت کے سلسلے میں شریعت کا بتایا ہوا یہ نسخہ ہے کہ اگر ہم اس کو اختیار کریں تو بہت جلد دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے ترقی کریں گے، اور خصوصاً ہماری دنیاوی زندگی انتہائی برکت والی اور پرسکون گزرے گی انشاءاللہ۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔